MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خصوصیت کے ساتھ MSLI لائف ٹی وی کے ناظرین اور ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن آپ لوگوں کے سامنے ہفتہ واری حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ گزشتہ کا جو درس آپ کے سامنے اختتام ہوا وہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 135 تک مکمل ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے خاص طور پر وہ جاہلانہ اعتقادات جو انہوں نے اپنے طور پر بنا لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اختیار کی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے رسول کے ذریعے کہلوایا کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ دیکھو، اگر تم نہیں مانتے ہو، تم اپنی ہٹ درمی پر مصر ہو، چلو اپنے کام میں تم لگے رہو اور اپنی جگہ تم عمل کرتے رہو، لیکن اصل عاقبت کس کے لیے ہے، اصل بہترین ٹھکانہ کس کے لیے ہے، حق کے اعتبار سے کون سچا ہے، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے اس درس میں تلاوت کی، یہ اسی کے بعد کی آیت 136ویں آیت، جس میں یہاں سے خصوصیت کے ساتھ ان کے وہ اعتقادات بیان ہو رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے دور میں مشرکین مکہ نے دین ابراہیمی کہہ کر بدعات و خرافات اور بد اعتقادی شامل کر دی تھی، کیونکہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بن جائے کہ دیکھو اس طرح کی کوئی چیز بعد میں دین محمدی میں بھی تم اختیار کرو گے، بدعات، رسومات، فاسد اعتقادات،
تو حل دراصل یہاں جو ہو رہا ہے وہی ہوگا، نتیجہ تمہارا بھی وہی نکلے گا۔ اس واسطے اللہ نے ان کے اعتقادات قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیے۔ کیا اعتقادات تھے؟ اب ذرا پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تھے، انہوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے انعام دیے، جانور دیے، لیکن اللہ نے جو مویشی پیدا کیے جس کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، لیکن ان بدبختوں نے اپنے جھوٹے معبودوں کو اللہ کے علاوہ، جن کو یہ لوگ چھوٹے معبود، چھوٹے الہ کہتے تھے، ان کے لیے بھی حصہ بنا ڈالا، ان کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کر دیا۔ اور ان کا زعم یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، دیکھو ہمارے پیداوار میں، ہماری کھیتی کے پیداوار میں یہ حصہ جو ہے نا، یہ دراصل کیا ہے اللہ کے لیے ہے، اور یہ حصہ جو ہے نا یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ اور یہ تقسیم تو یہ ان کا باطل، ان کے اپنی منمانی تقسیم جو اللہ نے نہیں اتاری تھی۔ اور اس پر ترا یہ عجیب بات، زائد چیز کیا تھی؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، یہ حصہ اللہ کا، یہ حصہ اپنے بتوں کا، اپنے اولیاء کا، اپنے شرکاء کا، لیکن کہتے یہ تھے ہمارے شریکوں کا ہے جو حصہ، ان کے شریکوں کا جو حصہ ہوتا تھا وہ دراصل کبھی بھی اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، یہ بدبخت لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کے مویشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھیتی ہے، تو جو پیداوار اس میں سے نکلے اگر وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو یہ بالکل صحیح چیز ہے، لیکن اللہ کے لیے تو ایک حصہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے شریکوں، ان کی دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، ان کے ولیوں کے لیے بھی ان کا حصہ ہے، جیسے آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کی نظر، ان کی نیاز فلاں کا یہ ہے۔ اور اس میں ترا یہ کہ بہت بڑی بے انصافی یہ ہے کہ پہلے تو یہ تقسیم ہی حرام ہے، لیکن اوپر حرام در حرام یہ ہے کہ کبھی کوئی فساد، کبھی کوئی سیلاب، کبھی کوئی مصیبت کی وجہ سے اللہ کا حصہ کم ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں سے ولیوں کا حصے میں سے نکال کر اللہ کے حصے میں تو نہیں دیتے، لیکن جب ولیوں کا حصہ کسی مصیبت اور آلام کی وجہ سے، کوئی سیلاب کی وجہ سے کم ہو جائے، پیداوار کم آئے، تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اپنے ولیوں اور اپنے معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کے حصے میں رکھ دیتے ہیں۔ یعنی دیوی دیوتاؤں کا ڈر تو انہیں اتنا ہے کہ وہ حصے میں کبھی کمی نہیں کرتے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کہ اللہ کے حصے میں سے جب چاہے کم کر لیا۔ یہ بہت بڑا ایک مشرکین کا عقیدے کا نمونہ بتلایا گیا جو انہوں نے اپنے طرز پر گھڑ رکھے تھے، خاص طور پر زمینی پیداوار، مال مویشی، جانور، جو کچھ حصہ اللہ کے لیے اور خود اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے تھے، اللہ کے حصے کو مہمانوں میں، فقراء میں، صلہ رحمی میں خرچ کرتے، اور بتوں کے حصے کو خاص طور پر بتوں کے مجاورین، آج درگاہوں کے مجاورین جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، ان کے لیے خاص ہوتا۔ آپ نظر جو چڑھاتے نا، وہ کہاں، وہ کیا اللہ کے پاس پہنچتا یا ولی کے پاس پہنچتا؟ وہ تو مردہ ہیں۔ ولی تو کیا ہیں، اگر زندہ بھی ہیں تمہارے اعتقاد کے مطابق، لیکن اس وقت ان کے نظر و نیاز کی محتاج نہیں ہے ان کو۔ اگر وہ واقعتاً اللہ کے ولی ہیں تو یاد رکھو وہ اللہ کے پاس اس سے زیادہ بہترین درجے میں ہیں،
ان کو تمہاری بوندی کی، تمہارے کافور کی، تمہارے ادھ بتی کی، تمہارے موز کی، تمہارے کیا ہے میٹھا سویٹس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کھاتے کون ہیں اصل میں؟ یہ درگاہ کے مجاورین جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، وہ کھاتے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو یہ جو حصے جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ تقسیم بندی، جبکہ جتنی چیز دی ہے اللہ نے وہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ اور اپنے ولیوں کا حصہ تقسیم کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ اور آخری میں بتا رہا ہے کہ بدبختو، تم نے یہ بھی زیادتی کی کہ اس حصے پر بھی تم نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ جب کبھی بھی کمی ہوتی پیداوار میں یا مویشی مر جاتے تو جو اللہ کے حصے کے لیے مقرر ہوتا، اس میں کمی ہوتی تو اپنے ولیوں کے حصے سے اللہ کے حصے کو پورا نہیں کرتے، لیکن اگر ولیوں کا حصہ کم ہو جاتا تو اللہ کے حصے میں سے جو مال خیرات کا ہوتا ہے، جو اللہ کا حصہ کہہ کے یہ لوگ مویشی الگ کیے ہوتے، نکال کے کیا کرتے تھے، وہ بھی مجاورین پہ خرچ کر دیتے تھے۔ یہ دوغلی پالیسی تھی جو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کو، قتل کو مزین بنا لیا، یعنی مشرکین اپنی اولاد کے قتل کو خوبصورت بنا لیا، بھین چرانا جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں نے ان کے شریکوں کے اولاد جو ہے نا، ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی اولاد کو اپنے بتوں کے، اپنے ولیوں کے، اپنے کیا ہیں شریکوں کے، ماننے والوں کے لیے مزین بنا دیا، ان کا قتل کرنا ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا، اور اس پر وہ عمل کرتے تھے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو ہی مشتبہ بنا دیں۔ اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اور فرمایا اللہ کے رسول کو فذرہم، انہیں ان کے برے اعتقادات پہ چھوڑ دیجئے اور اس حال میں انہیں رہنے دیجئے جو کچھ بھی وہ افترا کرتے ہیں، وہ کچھ بھی وہ جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا اگلا عقیدہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور خاص قسم کے جانوروں کے سلسلے میں یہ بھی کہتے ہیں یہ جانور، یہ کھیتی ممنوع ہے، حرام ہے، بعضوں کے لیے وہ خود حرام بنا دیتے ہیں۔ کن کو؟ ان کے اپنے مویشیوں کو، ان کے اپنے کیا کھیتیوں کو۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کی مویشی اور کھیتی جو کہ وہ غیر اللہ کے نام پر مجاورین کے لیے رکھتے، ان میں سے ایک اور عقیدہ وہ یہ کرتے کہ یہ حرام ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق حرام بھی کیسا، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کے خیال کے مطابق وہ وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں گے، جسے وہ طے کریں گے کہ یہ لوگ یہ مویشی کھا سکتے ہیں۔ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے مویشی، بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے کھیتیاں، ان کے لیے خاص طور پر یہ تھا کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ حرام ہیں، لیکن ان کے لیے حلال ہیں جن کو ہم یعنی مجاورین جو بڑے ہیں، جو سرغنے ہیں، جو فسادی ہیں، جو مشرکین کے سرغنے ہیں، جو چاہیں یہاں پر آج بھی دیکھ لیجئے جو درگاہوں کے کیا ہیں ڈاکو بن بیٹھے ہیں، ہاں، تو یہ لوگ جن کو چاہیں گے ان کو خرچہ کریں گے۔ اور فرمایا کہ کچھ مویشی ایسے بھی ہیں جن کی پشت حرام ہے، یعنی جن پر سواری کرنا حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، بعض مویشیوں کی پیٹھ حرام ہے۔ معنی کیا ہے؟ پیٹھ حرام ہے کا مطلب سواری حرام ہے۔ اور وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی، کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ ان قریب انہیں ان کی افطرا پردازی کا، ان کی جھوٹ کا ضرور بالضرور انہیں بدلہ دے گا۔ اب آگے دیکھیے، یہ دو باتیں جو رب العالمین نے فرمایا ہے، خاص طور پر اوپر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو مزین بنا دیا۔
ان کے اولاد کو قتل کرنا ان کو خوشی ہوتی، خود کی اولاد کو بھین چڑھانا، جیسا آج بھی کیا ہے جاہلیت کی رسموں میں سے یہ رسم باقی ہے، دور دراز گاؤں میں علاقوں میں کیا ہے بکریوں کا، جانوروں کا ذبح کرنا، یا اس سے پہلے دراصل یہ بات بھی تھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کبھی بھی اپنی اولاد کو ذبح نہیں کیا، لیکن تاریخ میں ایسے بہت سے مراحل آتے ہیں جہاں پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے علاوہ جو معبود، جو ولی اور جو بھی شریک بنا رکھے تھے ان کے لیے اولادوں کو قتل کیا۔ تو ان اولادوں کو جو قتل کیا ہے، جو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، خاص طور پر ایک طرح کی وہ جو اولادوں کو قتل کرنے میں ایک طرز تو وہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس واسطے کہ ان کے لیے وہ عار نہ بنے، ان کے لیے وہ دراصل کیا ہے حفاظت کی ذمہ داری نہ اٹھائیں، اور کل کے دن جنگ ہو جائے اور جنگجو لوگ گھر کی بیٹی بچی کو لے جائیں تو اس وقت ان کو شرمندگی نہ اٹھانے پڑے۔ ایک تو وہ بھی تھا، دوسرا قتل ایسے تھا کہ وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کر دیتے تھے، اور تیسرا قتل بچوں کا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم ان کو پالیں گے، پرورش کریں گے، ہمارے مال میں سے یہ لوگ کھا جائیں گے، تو مفلسی کے ڈر سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے بھی قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب حرام ہے، جس کی شکلیں تو آج بھی موجود ہیں، بس نام بدل گئے۔ آج بھی یہی حالت ہے ہماری کہ ہم بچیوں کو صرف اس واسطے مار دیتے ہیں، حمل گرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ اقدام اٹھانا پڑا کہ کوئی بھی کیا ہے اسکین کی رپورٹ میں جنس نہیں بتلائے گا، سیکس نہیں بتلائے گا، اگر کوئی ڈاکٹر بتلایا تو وہ جرم ہے۔ یہ قانون کیوں بنایا گیا؟ یہ دراصل اسی عقیدے کے پیچھے یہ قانون بنایا گیا کہ آج کی اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی یہ ذہنیت پائی جاتی ہے کہ کئی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر حمل دراصل فیمیل کا ہو تو ہم وہیں گرا دیتے ہیں، وہ پیدا ہی نہ ہو۔ اس طرح کا حمل گرانا بھی دراصل قتل ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کام بھی کیا ہے وہ لوگ پیدا ہونے کے بعد کرتے تھے، آج اس سے شدید تر مرحلہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ چھوٹے سے بچے کو، بنتے بچے کو مار دیتے ہیں، حالانکہ حرام ہے۔ اسی طرح کیا ہے بہت سے لوگ فیملی پلاننگ صرف اسی واسطے کرتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نے نہیں کہا ہے، صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک بچہ ایک بچی ہو گئے، بس فیملی مکمل، اب ہم کو کیا ضرورت ہے جی، اس سے زیادہ ہم پال نہیں سکتے، ہمارے پاس سکت نہیں ہے، ہم اس کو اچھا تعلیم دے نہیں سکتے۔ ارے بدبخت، کھانے پلانے کی ذمہ داری تو لے کے آیا ہے یا رب کے پاس ہے؟ صرف مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیتے۔ اور تیسری کنڈیشن ولیوں کے بھین چڑھا دینا، یہ بھی دراصل ہمارے ہاں پائی جاتی ہے دور دراز کے علاقوں میں۔ فلاں ولی کی نظر کر دیں، فلاں ولی فلاں پیر نے مانگ لیا، اس کی چوکٹ پہ چھوڑ کے آ جائیں۔ تو یاد رکھیے یہی وہ اعتقادات تھے جہاں پر اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان بدبختوں کو یہ قتل خوبصورت بنا دیا گیا، یہ فرتوت کام، یہ بالکل گندے کام، یہ عقائد کی پستی، لیکن ان بدبختوں کو بڑی خوبصورت لگتی تھی، کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے مسلمان اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کرتے ہیں، حیف ہے ان لوگوں پر۔ اور فرمایا کہ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ان بدبختوں کو اللہ تبارک و تعالی نے شک کے شبے میں ڈال دیا اپنے دین کی طرف سے۔ یہ دراصل اس طرح کے اعتقادات اور اس طرح کے اعمال سے انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پورے دین کو ہی مشتبہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین پہ انہیں چھوڑا تھا، اس دین کو انہوں نے اپنے بد اعتقادی سے بالکل ہی بدل ڈالا۔ ہاں، اس حیثیت سے گویا کہ وہ
ان کے دین کو ہی مشتبہ بنا دیا، جو چاہے جیسے چاہے عقیدہ بنا دیے، جیسے چاہے انہوں نے کیا کر دیا، قانون بنا دیا اور اپنے دین کو بگاڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، یہ نہیں کرتے اگر اللہ نہیں چاہتا، لیکن اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دینا بھی نہیں چاہتا، تو اللہ کے رسول فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون، یہ اندھوں کی طرح جیسے بھٹکتے جا رہے ہیں، یہ اپنے کذب افتراء میں بھٹکتے چلے جائیں۔ تو یہ 3 طرح کا قتل تو ان کے اندر تھا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحِجْرٌ، تو صحیح ترین تفسیر کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بمعنی حجر کا ہے منع کرنا، ممنوع، حرام، یعنی یہ خود ساختہ طور پر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی کھیتی کو، اللہ کے دیے ہوئے اناج کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے مویشیوں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ فلاں جو ہے نا جی، یہ خاص طور پر ہے، یہ صرف بتوں کے لیے ہے، یہ وقف جو ہے نا درگاہ کے لیے ہے۔ آج کتنے لوگ کیا ہیں، بڑے بڑے زمینیں درگاہوں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی یہ بتوں کے لیے وقف کیے ہوئے تھے، فلاں پیداوار جو صرف ہے نا درگاہ کے لیے کام آئے گی، ایسے ہی یہ بھی کرتے تھے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے نہیں ہے، سب ممنوع ہے۔ اور ساتھ میں کہتے تھے لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، کوئی نہیں کھائے گا اس میں سے، وہی کھائے گا جس کو ہم اجازت دیں گے، جو مجاور اجازت دیں گے، اپنا پیٹ پالیں گے اور صرف ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے ہم نوا ہیں، ہمارے حالی موالی ہیں، ہم ان کو دیں گے۔ صرف درگاہوں کے مجاورین اور ان کے خاندان بیٹھ کے کیا کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، غلاظت بھریں گے، حرام کاری کریں گے اس سے، جس کو ہم اجازت دیں گے وہی دیں گے۔ دوسری صورت یہ بھی ہوتی تھی لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها، اور اس کی سواری بھی حرام ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ کھیتی، یہ مویشی جو بھی ہیں، ہم جس کو چاہیں گے، صرف کون چاہیں گے، وہ مجاورین جو چاہیں گے وہی استعمال کریں گے۔ دوسری بات، مختلف قسم کے جانوروں کو جو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے تھے، ان کے بارے میں بھی اپنے طور پر، اپنے اعتقاد کے طور پر کہ کوئی اس پر سواری نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اللہ کے کسی کام کے لیے بھی، حج کے لیے بھی اس پہ کوئی سواری نہیں کرے گا، بس یہ صرف خاص بتوں کے لیے۔ تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک تو کہہ دیا کہ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ۔ تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، صرف اور صرف، جیسے کہ ولیوں کے نام پر کیا ذبح کر کے دیتے ہیں بعض لوگ، اللہ کا نام سرے سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل کیا کرتے تھے، ایک نام میں ایک جانور کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا نام بھی لو، بتوں کا بھی نام لو، یہ کہتے تھے کہ سب کھاؤ، لیکن بعض جانور کو صرف بتوں کا نام لے کے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں کوئی نہیں کھائے گا، اس میں صرف وہی کھائیں گے جن کو ہم کہیں گے۔ تو یہ تمام صورتیں یہ لوگ بنائے ہوئے تھے۔ ایک شکل ان کی یہ بھی تھی کہ جو جانور اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان کے بارے میں کہتے کہ یہ دراصل صرف اور صرف ان کی پیٹ کی جو چیز ہے وہ سب کی سب ہمارے واسطے ہے، یعنی دودھ اور بچہ جو بھی ہے وہ دراصل ہم استعمال کریں گے، اور بچہ زندہ پیدا ہوا تو وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، لیکن جب بچہ مردہ پیدا ہوگا تو اس میں مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی کیا ہے، اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا دیا، جیسے آج ہمارے رسم و رواج ہیں، فلاں کام یہ کر نہیں سکتے، فلاں کام وہ نہیں کر سکتے، فلاں کام ایسے نہیں ہوتا، فلاں ایسے نہیں ہوتا، رجب کے دن یوں کرو، فلاں دن کیا ہے روٹیوں کو لے جا کے ساحل پہ چھوڑو تو اس سے کیا ہے آپ کے کام بن جاتے ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو فلاں دن کیا ہے یہ کام کرو، اس سے رشتے ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی اعتقادات بلا کسی دلیل کے آج مسلمان بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ بدبخت بھی
اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بلا کسی دلیل کے یہ بنائے ہوئے تھے، جس کا ذکر نیچے آ رہا ہے، جو میں نے ابھی کہا تھا کہ بعض بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کے بارے میں کہتے تھے، اور جس کو خاص طور پر اللہ کا نام نہیں لے کے یہ ذبح کرتے تھے، ان مویشیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ دیکھو اس کے پیٹ کی جو چیز ہے نا وہ صرف ہم مردوں کے لیے ہے۔ تو آگے کہتا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہتے ہیں کہ اس قسم کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، البتہ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوگا تو مرد عورت سب مل کے کھا سکتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ ہے وہ بکواس جو یہ کر رہے ہیں۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی سزا دے گا، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ بھی اعتقاد یہ تھا۔ ہمارے ہاں بھی کیا ہے، بہت سے ایسے رسم و رواج ہیں، یہ فلاں چیز ہوتی ہے نا یہ صرف مرد کر سکتے ہیں، یہ فلاں چیز کا معاملہ ہے نا اس میں صرف عورتیں ہی شامل ہو سکتی ہیں۔ کتنے عجیب و غریب اعتقادات ہیں ہمارے ہاں بھی، جو ہم نے خود سے خود ساختہ پیدا کر لی ہے، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پھر فرمایا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا، جیسے اوپر بتایا میں نے 3 قسمیں تھی مارنے کی، ایک تو کیا ہے اپنے بتوں اپنے ولیوں کے بھین چڑھانے کے لیے، ایک تو مفلسی کے ڈر سے، اور ایک بچی پیدا ہونے کے عار سے۔ تو اسی طرح کیا ہے جن لوگوں نے اس طرح کا کام کیا تو اللہ کہتا ہے کہ اسے بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے ان کے لیے، جنہوں نے کیا کیا، اس طرح اپنی اولاد کو مارا، خاص طور پر سفہم بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم کے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، حماقت سے، بے وقوفی سے ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور اس کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، یعنی جو اللہ نے جانور اور مویشی تمہیں دیے، تم بتوں کے نام پر انہیں آزاد کر کے حرام کر دیتے تھے اپنے آپ پر۔ کون کہا تمہیں کہ بتوں کے نام پر حرام کر دو؟ کون کہا کہ یہ چیز خاص مردوں کے لیے صرف عورتوں کے لیے؟ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہیں گمراہ اور یہ ہرگز بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رزاقیت، جس میں رب العالمین نے انواع و اقسام کے پھل، انواع و اقسام کے پودے، انواع و اقسام کے فروٹ جو پیدا کیے، جس میں ان بدبختوں نے بتوں کا حصہ رکھ دیا، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ بدبختوں، یہ سب کچھ میں نے اکیلا دیا اور تم اس کی تقسیم بندی اپنے بتوں کے لیے، اپنے ولیوں کے لیے، اپنے شریکوں کے لیے کر رہے ہو۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، وہی تو ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو اللہ ہے۔ کون ہے اس میں شریک پیدا کرنے میں، ان پودوں کو، ان پھلوں کو، ان مختلف بیلوں کے اوپر کیا ہے چڑھنے والے کئی پھل ہیں، کتنے اقسام ہیں۔ کہتا ہے کہ انشاء جنات معروشات، وہی تو ہے جس نے باغات پیدا کیے جن کی بیلیں لپٹ جاتی ہیں، ہاں جنات معروشات، اور وغیر معروشات، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے نا جی پیداوار میں جو سیدھے اپنے تنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ناریل کا جھاڑ ہے، دوسرے پھلوں کے درخت ہیں۔ معروشات ایک قسم وہ بھی ہے نا جو اپنے تنے پہ نہیں بلکہ کیا ہے کسی کے سہارے اپنے بیل کو پھلوں کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں تربوز کی بیل ہے کیسے نکلتی ہے، بالکل درخت جو ایسے ہوتا ہے اس کے بالکل مخالف میں یہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ زمین پہ پھیلتے ہیں یا کسی سہارے پہ پھیلتے ہیں، تو جو سہارے پہ پھیلتے ہیں اسے اللہ نے معروشات کہا، اور بغیر سہارے کے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ غیر معروشات کہا۔ پھر اس کی تفصیل میں بیان کر رہا ہے
وہ کون ہیں؟ والنخل، کھجوریں، والزرع مختلفا اکلہ، اور وہ کھیتیاں پیدا کی جن سے کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تم نے مال میں، تم نے پیداوار میں مختلف قسم کی چیزیں لی، پھر اس سے مختلف قسم کی غذائیں بنا کے کھائے۔ والزیتون، زیتون، والرمان، انار، اور اسی طرح متشابہن وغیرہ متشابہ، متشابہ بھی، ایک جیسے بھی اور مختلف بھی۔ کئی پھل اپنے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن مزہ بالکل ڈیفرنٹ۔ یہ سب کس نے کیا؟ تمہارے معبودوں میں اس کا کوئی حصہ ہے پیداوار میں، پیدا کرنے میں؟ پھر بدبختو، جب کیوں اللہ نے خالص دیا تو اللہ کی راہ میں خالص نہیں دیتے، دوسروں کو کیا ہے ان کا شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ فرمایا کہ دیکھو کھاؤ اور ان پھلوں میں سے جتنا چاہے تم کھا سکتے ہو، لیکن فصل کٹنے کا وقت جب غریب مزدور تمہارے سامنے آ کھڑے ہوں تو ان کو بھی دو، ان کا حق دو۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ، ان پھلوں کو آپ کھائیے، اللہ کا رزق ہے، لیکن جو غریبوں کا حق ہے اس سے محروم نہ رکھنا، خاص کر اذا اثمر وآتوا حقہ، جب تم کھیتی کاٹتے ہو تو اس کھیتی کے اندر غریبوں کا جو حق ہے وہ حق تو تمہیں ادا کرنا ہے۔ یوم حصادہ، جس دن تم کیا کرتے ہو، جس وقت تم کھیتی کو کاٹتے ہو تو اس میں اللہ کا جو حق ہے یعنی غریبوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، اور ولا تسرفوا، دیکھو اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اسراف میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دینے میں اتنے زیادہ کھلے ہاتھ کے نہ ہو جاؤ کہ خود غریب ہو جاؤ۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم، اللہ نے کھانے پینے کے پھل دیے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھاؤ، لیکن اس حد تک نہ کھاؤ کہ کھانے پہ تمہیں بیماری لگ جائے، کھانا تمہارے لیے کیا ہے، زہر بن جائے۔ اتنا زیادہ نہ کھاؤ، جتنی ضرورت ہے اتنی کھاؤ۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ کسی معاملے میں اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور انہی انعام، انہی چوپایوں کے اندر کچھ بار برداری کے بھی ہیں اور کچھ مفروشات ہیں۔ اس میں علماء مفسرین کہتے ہیں کہ حمولہ وہ سب ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، جیسے گدھا، اونٹ، یہ سب کیا ہیں؟ حمولہ ہیں، جن کے اوپر سواری ہوتی ہے، جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے۔ اور فرشا، یہ ان کے چھوٹے جانور کے لیے کیا ہے، زمین سے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، بکرا، بکری، جن کو بار برداری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں کام لیا جاتا بلکہ ان کا کھانے کے لیے استعمال ہوتا۔ تو فرشا سے مراد کھانے والے جانور ہیں، حمولہ سے مراد وہ جانور جو تمہارے سامان، تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جانوروں میں بھی یہ دو اقسام کے جانور اللہ نے تم کو دیے ہیں، تو ان سے تم اٹھاؤ فائدہ، کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارے لیے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی دی ہوئی یہ عطا، یہ مال، یہ جانور، یہ کھیتی، یہ پیداوار، یہ اناج کھاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن شیطان کے نقش قدم پہ چل کر، اللہ کے شریکوں کے لیے رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کیا ہے، خرچہ کر کے، دوسروں کے لیے بھی ان کے نام کی نظر و نیاز دے کر شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ یاد رکھو شیطان کو سب سے زیادہ پسند اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، تاکہ بندہ ہمیشہ کے لیے دائمی جہنمی بن جائے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر فرمایا کہ ان جانوروں میں اصل ترین
جن کو رب العالمین نے تمہیں بہت بڑی گفٹ دی ہے کھانے کی شکل کی، وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ فرمایا کہ 8 ازواج، دیکھو یہ کل 8 جوڑے ہیں نر و مادہ ملا کر۔ ہاں، فرمایا کہ من الضأن 2 ومن المعز 2، نر و مادہ ملا کر بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ ضأن کہتے ہیں بھیڑ کو۔ فرمایا کہ 8 جانور ہیں جو تمہارے لیے بہترین کھانے کے ہیں۔ ہاں، خاص طور پر یہ بات یہاں نوٹ کر لیجئے، یہی وہ 8 جانور ہے جن کی قربانی جائز ہے صحیح ترین قول کے مطابق۔ تو کون سے 8 جانور؟ فرمایا کہ ضأن، ضأن میں 2 یعنی نر مادہ، بھیڑ بھیڑنی، اور دوسرا فرمایا معز 2 بکرا بکری، 2 4 ہو گئے۔ اب اللہ پوچھتا ہے قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مؤنث، یا وہ بچے جو ان مادہ کے پیٹ کے اندر ہیں، رحم میں ہیں، وہ حرام کیے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ، اگر تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے شریعت کی تو بتاؤ۔ جیسے تم کہتے ہو کہ فلاں جو جانور ہے نا جی وہ کیا ہے صرف مردوں کے لیے ہے، فلاں جو ہے نا وہ صرف کیا ہے ان کے جو مجاورین ہیں ان کے لیے ہیں، جیسے اوپر ذکر ہوا ہے۔ تو ان جانوروں میں جو اللہ نے ابھی ذکر کیا ہے، کیا ان جانوروں میں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس جو تم حرام ٹھہراتے ہو کسی کو، کہ یہ نر حرام ہے، یہ مادہ حرام ہے، یہ اونٹنی حرام ہے، یہ بکری حرام ہے جو تم کہتے ہو؟ یہ یوں کہتے ہو جیسے اوپر ذکر ہوا کہ ما فی بطون ہذہ الارحام خالصۃ لذکورنا، کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بچہ کیا ہے، اگر زندہ پیدا ہوگا اور اس کا دودھ دونوں صرف مردوں کے لیے ہوگا، اور وہ مردہ پیدا ہوگا تو مرد عورت دونوں مل کے کھا سکتے ہیں۔ یہ سب احکامات جو تم نے اپنے خود ساختہ عقیدے میں گھڑ لیے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ نبئونی، تو بتاؤ مجھے، خبر دو اس دلیل کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ اور آج کے بھی جتنے پجاری ہیں، جتنے کیا ہیں درگاہ کے وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ نظر و نیاز ہمارے حضرت کی ہے، ہمارے پیر کی ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، ان سب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے دلیل ہے تمہارے پاس اس کی؟ قرآن اور حدیث میں کوئی چیز ملتی ہے تو بتاؤ۔ پھر فرمایا کہ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، کہا کہ اونٹ کے جنس سے 2 یعنی اونٹ اور اونٹنی، اور گائے کے جنس سے 2 یعنی گائے اور بیل۔ پھر پوچھتا ہے قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ذرا پوچھئے ان سے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا ان دونوں مادہ کے جو پیٹ میں ہیں ان کو حرام کیا ہے، یا ان دونوں مادہ جو جنس ہے ان کو حرام کیا ہے، اونٹنی اور گائے کو حرام کیا ہے، یا اونٹ اور اسی طرح بیل کو حرام کیا ہے، یا ان کے پیٹوں میں جو ہے ان کو حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو احکامات تم لگا رہے ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاں رسماً رواجاً چلا آ رہا ہے، یہی شریعت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ بہت بڑا کیا ہے زبردست ان کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا ہے ایک زبردست چبھتا ہوا سوال ہے۔ بدبختو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ ان کی شریعت ہے، یہ ابراہیم نے تمہیں دیا تھا، آج تم نے کیا کچھ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، شریعت محمدی میں جو کھلواڑ کیا ہے تم نے، درگاہوں کا جو سلسلہ، جو نظر و نیاز کے جو انبار لگا کے اپنے تجوریاں بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاص ہے، ان سب کے لیے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، اس کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تھا
کیونکہ تاکیدی حکم تو کیا ہے، شریعت میں نازل ہی نہیں ہوا تو یہ کہاں سے دلیل لائیں گے، اس وقت وہ کہاں موجود ہوں گی۔ یہ گویا کہ کیا ہے، ہم پوچھتے ہیں نا جی، کبھی کوئی چیز جھوٹ بول رہا ہے، واقعہ بتا رہا ہے جس میں وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جھوٹا واقعہ، تو ہم پوچھتے ہیں نا جو واقعہ یہ ہوا تھا تو تب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا جی، تب کیا تم موجود تھے کیا، جا کے دیکھ کے آئے کیا؟ ایسے اللہ پوچھتا ہے، ہم کنتم شہداء، تم حاضر تھے اس وقت جب اللہ نے اس طرح کے تقسیم کر کے تمہیں دیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو وہ علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے۔ یضل الناس بغیر علم، لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے۔ یہ جہالت آتی ہے اصل میں کیا ہے، علم کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس۔ اب صاف شریعت میں جو حکم تھا وہ نازل کر کے بتایا کہ دیکھو، حرام تو تم نے اپنے منمانے طریقے سے ایسی چیزوں کو کر دیا جس کو اللہ نے حرام کیا ہی نہیں، تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ اصل حرام کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی، مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے، میرے پاس جو وحی آتی ہے، اس میں تو میں نہیں پاتا ان سب چیزوں کو جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ہاں، یہ تمہارے خود ساختہ اپنے مجموعہ، تمہارے اپنے خود ساختہ خیالات ہیں، تمہارے اپنے خود ساختہ کیا ہیں، تمہارے پیروں کے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے بڑوں اور بوڑھوں کے جو سٹیا گئے تھے ان کے اعتقادات ہیں۔ لیکن میری طرف جو وحی آئی ہے اس میں سے کوئی چیز بھی میں نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو۔ محرما علی طاعم یطعمہ، جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ سب حلال ہیں میری شریعت میں۔ اوپر تم نے جو منع دیا ہے کہ یہ فلاں کے لیے، وہ فلاں کے لیے، یہ جانور، وہ مویشی، یہ مجاورین کے لیے، یہ ہمارے خاص انڈر میں، ہم جسے چاہیں کھلائیں گے، یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، یہ کوئی تقسیم میں نہیں پاتا اللہ کے حکم میں جو میری طرف وحی آئی ہے۔ میری طرف سے وحی جو آئی ہے ان میں یہ سب چیزیں حلال ہیں کھانے والے کے لیے، الا ان یکون میتہ، میری شریعت میں جو حرام ہے وہ بات صرف یہ ہے کہ میتہ مردار ہے، او دما مسفوحا بہتا ہوا خون ہے، او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت ہے، فإنہ رجس، یہ فسق ہے، یہ رجس ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، اور فسق ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وہی چیزیں جو ہم بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اور وہی آیت جو ہم مائدہ میں پڑھ آئے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہاں پر بھی وہ دہرایا گیا ہے کہ دیکھو اصل تو یہی ہے، بس مردار، یہاں پر اس کی تفصیل، دم کی تفصیل آ گئی، خون، وہ خون کون سا، او دم مسفوحا، جو بہتا ہوا، مطلب کیا ہے، ذبح کرتے وقت جو خون نکل جائے نا جی، وہ خون حرام ہے۔ رہا وہ خون جو کبھی سالن پکانے میں ہڈی کے ساتھ لگ کے آ جاتا ہے، یا گوشت کے ساتھ لگی ہوئی کوئی خون کیا ہے، 2-3 قطرے چمٹ جاتا ہے، وہ خون مذائقہ نہیں ہے۔ او دم مسفوحا بتا دیا کہ بہتا ہوا جو خون ہے وہ ہے۔ پھر فرمایا کہ لحم خنزیر، سور کا گوشت، تو ہڈیاں حلال ہیں نہیں، عموماً سور کا گوشت کھایا جاتا تھا اس واسطے، پورا سور ہی حرام ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں گندی ہیں۔ ہاں، کون سے؟ اوپر جو بیان ہوئے ہیں، مردار گندا ہے، دم مسفوح گندا ہے، لحم خنزیر گندا ہے، کیونکہ یہ کھانے سے انسان دیوس ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، اور فسق ہے، گناہ ہے وہ جانور بھی جس کا ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نہ ہوا ہو، یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ کا جانور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیے بغیر ذبح ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
لیکن اس میں بھی پھر وہی بات، ایکسکیوز، اگر جان پر بن آئی ہو، مشکل میں پڑ رہے ہیں، تو فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور الرحیم۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو اور بغاوت کا بھی ارادہ نہیں ہو، نہ ضرورت سے زیادہ کھانے کا ارادہ ہے، باغی وہ ہے جو حکم کی نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، شدید موت کا شکار ہو رہا ہے یا شدید پریشانی کے عالم میں ہے، اس وقت اسے کچھ حرام چیز کھانے کی ضرورت ہے، تو نیت یہ ہے کہ جان بچانا ہے، نیت یہ نہیں کہ موقع ملا اللہ کی نافرمانی کریں گے، یہ نیت نہیں ہے، تو وہ چیز اس کے لیے بقدر ضرورت، جان بچانے کی حد تک جتنا ہو، ولا عادن، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، فإن ربک غفور الرحیم، کہ بلا شبہ آپ کا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس تفصیل کو بیان کر کے جس طرح مشرکین نے اپنے باطل زعم اعتقادات، باطل اعتقادات میں، باطل دعووں میں کچھ اپنے طور پر حرام کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیے، ایسا ہی معاملہ کیا نہیں ہوا؟ ایسا ہی معاملہ دوسرے اقوام کے ساتھ بھی ہوا، اس میں خاص طور پر یہودیوں نے بعض چیزیں جو حرام بتلایا، ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور اللہ نے ان پر کیسے حرام کیا، اور کیوں بعض زائد چیزیں شریعت محمدی میں حلال ہو گئی لیکن ان کے لیے حرام تھی، اس کا اصل کاز کیا تھا، وجہ کیا تھی، وہ بیان یہاں پر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ لوگوں نے جب یہ کہا کہ دیکھو یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ سب شریعت محمدی میں حلال ہیں، تو یہ بدبخت یہود جو ہمیشہ موقع کی طاق میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے شریعت موسوی میں یہ حرام تھا، یہ تو ایسا پیغمبر ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے حلال کر دیا، یہ تو صحیح پیغمبر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے شریعت موسوی اللہ کی طرف سے تھی اور شریعت محمدی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ تو اس کا جواب یہاں آ رہا ہے، فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، فرمایا کہ جس طرح ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز اسی طرح گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی، اللہ یہ کہ وہ پیٹھ کی ہڈی پر یا آنتوں پر لگی ہوئی کچھ چربی جو ہو جاتی ہے نا، جس کو الگ نہیں کیا جاتا، بس اتنی سی چربی ان کے لیے حلال تھی، ورنہ بقیہ چربی ان کے لیے حرام تھی۔ ہمارے لیے بغیر چربی کے کوئی کھانا نہیں ہضم ہوتا، لیکن ان کے لیے حرام تھی، بس اتنی چربی ان کے لیے حلال تھی جو کہ پشت کے پیٹھ کی ہڈیوں پر کچھ چربی لگ جاتی ہے نا جی، آنتوں پر لگی ہوئی چربی یا ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی، اور مختلط بعظم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، ہڈی کے اوپر ہڈی سے چمٹی ہوئی جو اگر تھوڑی سی چربی ہوتی تھی وہ حلال تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، ہم نے یہ ان کی سرکشی کے طور پر، سزا کے طور پر کیا تھا یہ حرام، اور یہ بالکل ہم سچ کہہ رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو غلط ہو، میں اللہ کے وحی سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کبھی غلط نہیں کہتا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہوئی، امت محمدیہ میں حرام نہیں ہے۔ اصل بدبختی تمہاری یہ تھی کہ تم نے اس طرح اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سزا کے طور پر تمہیں یہ چیزیں حرام کر دی۔ ہاں، خاص طور پر یہاں جو فرما رہا ہے کل ذی ظفر، یعنی وہ ناخن والے، کون سے ناخن والے؟ جن کے ناخن اصل میں کیا ہوتے تھے؟ ملے ہوئے ہوتے تھے، وہ تمام جانور ان کے لیے حرام تھے، جیسے اونٹ جس کا ناخن ملا ہوا ہے، جیسے کیا ہے بدخ جس کے ناخن کیا نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب ان کے لیے حرام تھے۔ اور اسی طرح حلال کیا تھے؟ مرغی جن کے ناخن الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہ حلال تھی۔ اور اسی طرح ساتھ میں بقر اور غنم کو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا تھا، لیکن ان میں اس کی چربی حرام کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ نے ان کے لیے یہ اس واسطے کیا کہ فرمایا کہ یہ بدبخت دراصل کیا کر رہے تھے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے تو ایسی نافرمانی کی سزا کے طور پر انہیں اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ تو اس واسطے وہ سوال جو تم اٹھا رہے ہو کہ شریعت محمدی میں یہ حلال ہے ہمارے ہاں تو حرام ہے، تو اس طرح کیا ہے مسلمانوں کے اندر شبہ پیدا کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ دراصل تمہارے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر تھا، اور شریعت محمدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم سے ان تمام بوجھ کو ہٹا دیا جو پچھلی امتوں کو گناہوں کی وجہ سے مل گیا تھا۔ ہاں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اسرہم والاغلال التی کانت علیہ۔ پھر فرمایا کہ فإن کذبوک، پھر بھی یہ لوگ بدبخت یہودی آپ کو جھٹلائیں گے تو فرما دیجئے فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، ان سے کہیے کہ تمہارا رب اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ولا يرد بأسہ عن القوم المجرمین، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری نافرمانیوں پہ اللہ عذاب نہیں دے رہا ہے، تو اللہ عاجز ہے، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، نہ۔ اللہ کے رسول کے سچے بیان کے سامنے تم جھٹلاتے ہو تو اسی وقت تمہارے زبانوں کو پکڑ لیتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیتا۔ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت چھائی ہوئی ہے نا، اس واسطے تمہاری زندگی ابھی بچی ہوئی ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب پکڑتا تو تم نیست و نابود ہو کے رہ جاتے۔ پھر ان بدبختوں کا ایک اور طعنہ تھا جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ وہ طنزاً کہا کرتے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، یہ لوگ کہہ دیں گے جھٹ سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد ہی شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر بھی زندہ ہیں، پھر بھی ہمارے پاس دنیا ہے، پھر بھی ہمارے پاس عہدہ ہے، ہم تمہاری تذلیل کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر کوئی آسمانی عذاب نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ورنہ تو ہم شرک کیوں جی کرتے۔ آج بھی اس طرح کے بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا کیوں رکھا ہے؟ میں بڑے قصب پرسی میں تھا، بزنس نہیں چل رہا تھا، فلاں درگاہ پہ چادر چڑھایا تو پھر تو کیا ہے بزنس بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، بہت بڑا میں مالدار ہو گیا۔ اگر یہ کام برا ہوتا تو پھر اللہ مجھے کیوں نوازتا؟ یہ دنیا کے نوازنے اور دنیا کی نعمتیں ملنے پر یہ اللہ کی رضا سمجھتے ہیں بدبخت لوگ۔ ہمیشہ سے مشرکین کا یہی عقیدہ رہا، تو اسی واسطے لوگ پوچھتے ہیں ہم شرک کبھی کرتے ہی نہیں اگر اللہ نہیں چاہتا۔ ہاں، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اور ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور ولا حرمنا من شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشیاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے ان میں سے ہم کسی کو حرام بھی نہیں کرتے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم یہ کیوں کرتے؟ بدبختوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بدبخت، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی شریعت کو لازم نہیں کرتا تم پر، اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اذن کے ساتھ تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی راہ چلو۔ ان بدبختانہ سوال کا کوئی جواب اللہ نے نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا۔ تو معلوم ہوا کہ اس طریقے کے بے وقوفانہ سوال اگر آج ہم سے بھی کیے جائیں تو اس کا جواب نہیں، بلکہ فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح اس سے پہلے کے جو مشرکین گزرے ان کا بھی یہی قول تھا، اور انہوں نے بھی یہی کہہ کہ کیا ہے جھٹلایا تھا، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ۔ دیکھو یہ بیکار کے سوالات، بیکار کے بے وقوفانہ کیا ہیں، ایسے سوال جو سب کے سمجھ میں آتے ہیں، اور پھر بھی تم انجان بن کے پوچھتے ہو۔ ان سب چیزوں، ان سب بکواس کو چھوڑو، اگر تمہارے پاس دلیل ہے وہ دلیل لا کے بات کرو۔ تو معلوم ہوا حق اور باطل کا امتیاز، اور حق اور باطل اگر مبرہن ہو کے سامنے آئے گا تو خالی خلی بکواس، چیخ اور اپنی آواز کو پھاڑ لینے سے نہیں ہوگا، دلائل سے بات ہوگی، دلائل سے۔ دلیل ہے تو بتاؤ،
جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو تمہارے پاس تورات میں لکھا ہوا کوئی لفظ ہے تو لاؤ بتاؤ میرے خلاف۔ ہاں، قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، آپ ان سے کہیے اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہو تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، لیکن تم تو اصل میں ہو کیا، ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور محض بے دلیل باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی بات دلیل کی ہے ہی نہیں۔ اگر تمہارے پاس دلائل کی بات ہوتی تو تم دلیل پیش کرتے، بکواس نہ کرتے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت کاملہ ہے یہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور تمہارا جو سوال اوپر ہوا نا، اس کا جواب یہ ہے کہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول نہیں ہے زبردستی ہدایت دینا۔ بار بار بتا رہا ہے کہ تم جو پوچھتے ہو نا، اللہ چاہتا تو ہم شرکی نہیں کرتے، اللہ چاہتا تو ہم نیک بن جاتے، ارے بدبختو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہر معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے اصول بنائے ہیں، اس اصول میں یہی ہے کہ اللہ زبردستی نہیں بناتا۔ زبردستی برائی سے روکنا، زبردستی نیکی کو کیا ہے ان کے اندر پیوست کرنا، یہ رب کا منشا نہیں تھا، تو اس واسطے اللہ نے یہ دونوں چیزیں تمہارے اختیار میں رکھے۔ ہاں، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ورنہ چاہتا تو سب ہدایت یافتہ ہو جاتے، سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے، دلیل لاؤ۔ ہاں، جن کے لیے تم اعتقادات بنائے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ فلاں درگاہ میں ان کے لیے کیا ہے، یہ پاور ہے کہ یہ بچہ دے سکتا ہے، فلاں کو یہ کہ نظر کرو، یہ فلاں بکری ذبح کرو، یہ یہاں پر بکرا ذبح کرو، فلاں جگہ کیا ہے اتنا نظر و نیاز دو، تمہارا کام بن جائے گا، دلیل لاؤ۔ کہاں حدیث میں ہے، کہاں قرآن میں ہے؟ تو فرمایا اللہ نے قل ہلم، آپ ان سے کہیے لاؤ تم دلیل، اپنے وہ گواہ تو لاؤ، شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی ہمارے پاس دلیل ہے کہ اللہ نے یہ چیز حرام کیا ہے، یہ خاص مردوں کے لیے ہے، یہ ایک صرف کیا ہے مجاوروں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ جتنے رسومات تم نے اپنے طور پر گھڑ لیے ہیں، دلیل بتاؤ قرآن اور حدیث سے۔ آج کے مسلمانوں سے کہیں گے تو یہ بات کہیں گے، اس وقت اللہ ان سے کہہ رہا تھا کہ تورات انجیل سے اگر تمہارے پاس ہے تو دلیل لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ جھوٹی دلیل لا بھی لیں گے، ہاں کوئی نہ کوئی تکڑ بکڑ کا کام کر کے ثابت بھی کرنا چاہیں گے، اگر یہ شہادت بھی دے دیں، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اللہ کے رسول آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، یہ ہیں پکے جھوٹے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فرمایا کہ نہیں ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ وہم بربہم یعدلون، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے رب کا شریک بناتے ہیں، ایسے بدبختوں کے آپ خواہشات کی پیروی کا اتباع کا نہ سوچیے اور ان کو پرکا کی بھی حیثیت مت دیجیے، یہ ناراض ہوں تو ناراض ہوں، چھوڑیے ان کو، یہ ان کے بکواس میں جہنم رسید ہو جائے، آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، آپ ان کے ساتھ مت ملیے، آپ ان کی شہادت کی گواہی نہ دیں اگر یہ جھوٹی گواہی پر بھی آمدہ ہو جائیں، کیونکہ یہ بدبخت اتنے گرے ہوئے ہیں کہ جھوٹی گواہی پر بھی آمدہ ہو جائیں گے۔ جیسے آج کے بدبخت بھی کیا کرتے ہیں، ضعیف موضوع احادیث لا کے سیٹ کر کے عوام کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر قبروں سے مانگنے کا جواز ہے، یہاں پر دیکھو یہ معجزہ ہو گیا تھا، وہاں پر دیکھو ہمارے ولی بہت بڑے، یہاں دیکھو غوث اعظم کی خس نگاہ پڑی تو وہ بڑا پرندہ جو اڑ رہا تھا وہ کیا ہے تڑپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ یہ سب چیزیں جو ریل بہت بڑا کیا ہے ان لوگوں کی داستانیں ہیں، ان داستانوں کی کوئی پرکا کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی پرواہ بھی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ لگو۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو
آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔